پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمہ قتل میں سزائے موت دیے جانے سے قبل آخری رات راولپنڈی کی جیل میں کیا کچھ ہوا؟ بھٹو نے جیل میں اپنی زندگی کی آخری رات کیسے گزاری؟ آئیے تاریخ کے ان واقعات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہیں گلے میں پھندا ڈال کر دم نکلنے تک لٹکائے رکھنے کی سزا دی جاتی ہے، یہ تھے اس جج کے الفاظ جس نے بھٹو کو 18 مارچ سن 1978 کو نواب محمد احمد خان کے جھوٹے مقدمہ قتل میں پھانسی کی سزا سنا۔ تاریخ نے بعد میں بھٹو کی پھانسی کو جوڈیشل مرڈر قرار دیا۔ پھانسی کی سزا سنائے جانے کے 3 دن بعد ہی 21 مارچ سن 1978 کو بھٹو نے جیل سے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط میں لکھا تھا کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا خون نہیں کیا، مجھ پر جھوٹا کیس جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر بنایا گیا ہے۔ میں نے اگر اس جرم کا ارتکاب کیا ہوتا تو مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اقبال جرم کر لیتا۔ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کی تقدیر کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بندوں کی عدالت سے تو غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ میں کوٹ لکھپت جیل کی اس کال کوٹری میں اپنے ضمیر کے ساتھ مطمئن ہوں۔ میں کسی ملٹری ڈکٹیٹر سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا، میرے ساتھ میرا اللہ انصاف کرے گا۔ وہ 4 اپریل سن 1979 کی ایک شام تھی جب 4 افسران کی ٹیم راولپنڈی کی جیل میں پاکستان کی تاریخ کا ایک باب ختم کرنے کے لیے پہنچی تھی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد، میجسٹریٹ بشیر احمد خان، جیل ڈاکٹر صغیر حسین اور کرنل رفیع الدین عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے جیل آئے تھے۔ کرنل رفیع الدین نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں تحریر کیا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کے سیل کا شام 6:30 بجے دورہ کیا تھا۔ جیل عہدیداروں نے بھٹو کو کال کوٹری کے فرش پر لیٹا ہوا پایا تو اس نے بھٹو کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پہلے ان کا نام پکارا اور پھر حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ فیصلے میں جو لکھا تھا اس کے چند الفاظ یہ ہیں: عدالتی احکامات کے مطابق 18 مارچ سن 1978 کے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آپ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا جائے گا۔ آپ کی سپریم کورٹ میں درخواست 6 فروری سن 1979 کو مسترد کر دی گئی ہے اور نظر ثانی درخواست بھی صدر مملکت نے 24 مارچ سن 1979 کو مسترد کر دی ہے۔ اب آپ کو پھانسی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کی بات سننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ انہیں پھانسی کے احکامات سزا سے 24 گھنٹے پہلے سنائے جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بھٹو نے کہا کہ جب وہ صبح 11:30 بجے اپنی اہلیہ اور بیٹی سے ملے تھے تو انہیں سزا کے دن اور وقت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جس پر انہیں بتایا گیا کہ سزا کا حکم نامہ جیلر کے پاس تھا۔ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جیل سپرنٹینڈنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو سے پوچھا کہ وہ چند گھنٹے میں دی جانے والی سزا سے قبل اپنی وصیت لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، جس کے لیے انہوں نے سامان فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ بھٹو نے جیلر کو بھی کہا کہ ان کو بلیک وارنٹ دکھائے جائیں، جس پر جیلر نے جواب دیا کہ قانون کے مطابق ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد بھٹو نے کرنل رفیع سے بات کی اور کہا، رفیع یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کیا اس کو سٹیج کیا جا رہا ہے؟ بھٹو کو اس سوال کا کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد بھٹو نے یہی سوال دہرایا، جس پر رفیع نے جواب دیا، سر کیا میں نے کبھی آپ سے مذاق کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس پر بھٹو نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سر حکم جاری ہو چکا ہے اور آپ کو آج پھانسی دی جائے۔ اس کے بعد بھٹو نے بلند آواز میں کہا، اوکے لیٹ اس فنش اٹ۔ اس کا جواب کرنل رفیع نے یس سر کہتے ہوئے دیا تھا۔ اس کے بعد بھٹو نے پوچھا، آج کس وقت؟ اس سوال کا جواب کرنل رفیع نے اپنے ہاتھ کی 7 انگلیاں دکھا کر دیا، جس پر بھٹو نے پوچھا، 7 دن بعد؟ رفیع نے جواب دیا، سر 7 گھنٹے بعد۔ بھٹو نے پوچھا، آج رات؟ اس پر رفیع نے اپنا سر ہاں میں ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد ماحول میں سناٹا چھا گیا اور کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بھٹو نے کہا، رفیع دیٹس آل۔ رات کے 8 بجے بھٹو نے کافی کا کپ پیا اور انہوں نے جیل میں اپنے مشقتی عبد الرحمان کو کہا کہ آج رات ان کو لٹکا دیا جائے گا اور یہ ان کی آخری رات ہے، وہ صرف چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ اس رات انہوں نے عبد الرحمان کو گرم پانی بھی لانے کا کہا تھا تاکہ وہ اپنی شیو بنا سکے۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر تک اپنے بستر پر بیٹھ کر کچھ لکھتے رہے۔ پھر انہوں نے وارڈن سے پوچھا کہ ان کی پھانسی میں کتنا وقت باقی ہے۔ انہیں وقت بتایا گیا، جس کے بعد انہوں نے ان کاغذوں کو جلا ڈالا جو انہوں نے تحریر کیے تھے۔ رات 11:25 پر عبد الرحمان کو کہا کہ وہ کچھ دیر سونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ گزشتہ رات صحیح طرح سو نہیں سکے تھے۔ تاہم انہوں نے آدھی رات میں اٹھانے کی ہدایت بھی کی، مگر جلد ہی اسسٹنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر عملہ سیل میں آ گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ بھٹو ان کے ساتھ باہر چلیں، مگر جب انہیں کوئی جواب نہیں ملا تو انہیں سیل کے اندر جانے اور بھٹو کو جگانے کی اجازت ملی۔ عملے نے اس پر عمل درآمد کیا۔ اس موقع پر کرنل رفیع کی معاونت سے بھٹو کا طبی معائنہ ہوا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بھٹو کی پھانسی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اس میں صرف 30 منٹ ہی باقی بچے تھے۔ رات 1:35 پر میجسٹریٹ نے بھٹو سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے وصیت تحریر کر دی ہے۔ اس پر بھٹو نے جواب دیا کہ انہوں نے کوشش تو ضرور کی تھی، لیکن ان کے خیالات بہت زیادہ منتشر تھے، اسی لیے انہوں نے کاغذات جلا دیے ہیں۔ اس کے بعد بھٹو کو سزائے موت کا حکم پڑھ کر سنایا گیا اور ہتھ کڑی پہنا دی گئی۔ جب انہیں چبوترے پر پہنچایا گیا تو ان کی ہتھ کڑی کھول دی گئی اور دونوں ہاتھ کمر پر پہنچنے کے بعد دوبارہ ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ جلاد تارا مسیح پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ اس نے بھٹو کے چہرے پر
नकाब चढ़ाया। भुट्टो जवामर्दी से खड़े रहे और मुंह में कुछ पढ़ते रहे। जब घड़ी की सुइयां 2:04 पर पहुंची तो जल्लाद ने भुट्टो के कान में सरगोशी की और फिर लीवर खींच दिया। भुट्टो का जिस्म 5 फीट नीचे गिरा और आधा घंटा तक इसी पोजीशन पर लटकता रहा। इसके बाद डॉक्टर ने मुआयना किया और भुट्टो को मुर्दा करार दे दिया। यूं पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया, जिसे बाद में तारीख ने जुडिशल मर्डर करार दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।